السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ویورس، آج میں آپ کو اسلام 360 کی تیسری ویڈیو بتا رہی ہوں، اور اس کے اندر ہم ریسرچ ورک دیکھیں گے کہ ہم نے ریسرچ کرنے کے لیے فلٹرز کیسے یوز کرتے ہیں۔ تو میرے پاس انسٹال پہلے سے ہوئی ہوئی ہے، اگر آپ نے نہیں دیکھی پچھلی ویڈیوز تو دیکھ لیے گا بیسک یوزیج کی، اور ٹرانسلیشن اور تفسیر اور جو قاری ہوتے ہیں ان کو سلیکٹ کرنے کا طریقہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے۔ سائڈ بار میں یہ جو مینیو نظر آ رہا ہے آپ کو ٹاپ لیفٹ کارنر پر، اس میں سے جا کر سیٹنگز میں جا کر وہ چیزیں سیٹ ہوتی ہیں۔ اب آپ نے جو ہے لینگویج بھی وہاں پہ جا کے سیٹ ہو جاتی ہے، اگر آپ کی سیٹ نہیں ہوئی ویسے، اور انڈو پاک جو ہے وہ بائی ڈیفالٹ لینگویج ہے جو ہمیشہ ہی ہوتی ہے، یعنی انگلش اور اردو۔ اس کے بعد آپ نے یہاں پہ سرچ فلٹر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ سرچ باکس ہے، اس کے اندر جا کے آپ کچھ بھی سرچ کر سکتے ہیں، انگلش میں کرنا ہے یا اردو میں کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اردو میں کرنا ہے تو پھر آپ اردو کے پہلے ان کا کن کی ٹرانسلیشن میں سے آپ ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں کہ ان کی ٹرانسلیٹر کے حساب سے ہی آپ کو ورڈ ملے گا۔ اگر ایک بندے نے اس ورڈ کو ترجمے میں یوز نہیں کیا آپ نے تو وہ آپ کو سرچ رزلٹ میں کچھ نہیں ملے گا۔ ٹھیک ہے، یہ اب آپ نے سیٹ کر لیا۔ میں نے مولانا مودودی کا اردو ترجمہ سلیکٹ کیا ہے، اردو نہیں لکھا ہوا تھا، مگر جہاں نہیں لکھا ہوا اردو ورڈ ساتھ، وہی مولانا مودودی کا اردو ہے۔ ان کے انگلش اور ہندی کے ساتھ ان کے انگلش اور ہندی ورڈ لکھا ہوا ہوتا ہے نام کے ساتھ۔ تو اس میں ہم گئے اور اس میں جا کر اب میں نے اگر کچھ بھی میں نے سرچ کرنا ہے، لازمی ٹرمز جو ہیں وہ یہ ساری کی ساری ہیں، تو اگر میں کچھ نئی ٹرم ڈالنا چاہوں گی تو اب یہ انگلش دوبارہ سلیکٹ ہو گیا ہے مجھے لگ رہا ہے۔ ہم اس میں جائیں گے اور یہ انگلش کو اردو کریں گے، اردو میں جا کر ہم مولانا مودودی سلیکٹ کرتے ہیں، اور یہاں پہ جا کر پھر ہم لکھتے ہیں، جیسے کہ اب میں اپنے کی بورڈ میں سے اردو سلیکٹ کروں گی۔ اگر کی بورڈ میں آپ کی اردو سلیکٹ نہیں ہوئی تو آپ لینگویج سیٹنگز میں جائیں گے اور آپ اردو اور جو آپ کو لینگویجز چاہیے وہ آپ یہاں پہ سلیکٹ کر لیں گے۔ اردو، عربک، سعودی عربیہ کے میں نے دونوں کی بورڈز ڈالے ہوئے ہیں اور اردو ڈالا ہوا ہے، مگر اس میں عربک میں اتنے فلٹرز صحیح کام نہیں کر رہے ہوتے، یا مجھے یوز کرنا نہیں آیا ان کا کی بورڈ شاید، تو میں اردو میں ہی سلیکٹ کرتی ہوں۔ تو اردو میں لکھوں گی جیسے کہ ہم نے تبلیغ کے لیے کرنا ہے کہ دعوت دینا، بلانا، نصیحت کرنا، تو ہم نصیحت ورڈ ڈھونڈیں گے، اور نصیحت پہ جو ورڈ ہمیں ملیں گے اس میں سے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نے کسی قرآن کی تبلیغ کیسے کرنی ہے۔ یا پھر اگر ہم نے محمد دیکھنا ہے کہ محمد ورڈ کہاں یوز ہوا ہے، محمد ورڈ بریکٹ میں نہیں ہونا چاہیے، جب بریکٹ میں ہوگا تو اسے ہٹا کے آپ نے باقی جگہوں پہ دیکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ اگر میرے پاس نکل کے آیا، میں اسے کلک کروں گی تو ساتھ میں عربک آ جائے گی۔ عربک میں اگر محمد ورڈ نہیں ہے تو آپ اسے پوری طرح سے محمد نہیں لے سکتے، آپ نے ان کو آگے پیچھے جا کر آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ واقعی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سے ہی صرف مخاطب ہیں یا پھر اور لوگوں پر بھی اپلائی ہوتی ہیں چیزیں۔ صرف قرآن میں 4 جگہوں پہ محمد کا ورڈ باقاعدہ یوز ہوا ہے، اور اس کو آپ نے خاص طور پر سیو کر لینا ہے، اور باقی آپ نے دیکھنا ہے یہ کون سی جگہوں کی آیات خاص طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی ہیں، یا اسپیشلی ان کا نام آتا ہے تو ان سے مخاطب کیا گیا ہے۔ مگر آپ لوگ بھی پک کر سکتے ہیں اسے، ہم لوگ، مگر یہ کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص طور پہ مخاطب ہو کے ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یا ان کے لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے اسپیشلی۔ تو آپ اس طرح سے چیزوں کو سلیکٹ کر سکتے ہیں، مگر آپ نے ان میں جا کر سب کو سلیکٹ نہیں کرنا ہوتا، آپ نے بہت اسپیسیفک کرنا ہوتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ عربی کے اندر اب محمد ورڈ یوز نہیں ہو رہا، مطلب یہ ہے کہ خاص طور پہ یہاں پہ محمد اللہ تعالیٰ نے یوز نہیں کیا، مگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ضرور ہے۔ تو اس کو ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ ہمیں سیو کرنا ہے نہیں کرنا ہے اپنے اس میں ریسرچ ورک میں۔ تو اسی طریقے سے ہم نے جو ہے کوئی اور ورڈ اگر لیتے ہیں، جیسے مدین کے بارے میں میں ریسرچ کر رہی تھی تو مدین لکھوں گی، اور یہ مدین میں اب آپ دیکھیں مدین کے بارے میں سوالات آ رہے ہیں، میں دیکھنا چاہ رہی ہوں کون کون سے نبیوں کا مدین میں رہائش ہوئی تھی۔ تو اب یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، تو اس مطلب ہے کہ مدین میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اور تو مدین کے لوگوں میں کئی سال ٹھہرا رہا۔ مدین وہ علاقہ ہے، وہ شہر، وہ علاقہ تھا جس پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوا تھا، اور وہ ایک دھماکے کی شکل کا عذاب تھا۔ تو اب یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ بھی موسیٰ علیہ السلام کا مدین کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے کہ مدین کے لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا تھا، جبکہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ مختلف جگہوں پہ جاتے رہے تھے۔ یہ مدین کا وہ واقعہ ہے کہ جب وہ مصر سے بھاگ کر مدین چلے گئے تھے، جب انہوں نے فرعون کے لوگوں میں سے، قوم میں سے کسی کا قتل کر دیا تھا، تو وہ بچ کر مدین چلے گئے تھے،
اور مدین میں بہت عرصہ رہے تھے. وہاں پہ انہوں نے جن سے ان کی شادی بعد میں ہوئی تھی ان کی والد کے پاس ملازمت کی تھی بہت سالوں. اس کے بعد پھر یہ یہاں پہ بھی اس بارے میں ذکر ہے کہ مصر سے نکل کر جب موسیٰ علیہ السلام نے مدین کا رخ کیا. اور یہاں پہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ان کے میری اصل میں ریسرچ اس بارے میں تھی کہ مدین میں اور بھی انبیاء آئے تھے یا نہیں آئے تھے، کیونکہ ایک قوم کا ذکر نہیں ہے، ایک قوم کے نام کا ذکر نہیں ہے قرآن میں، اور وہاں پہ 3 نبیوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ 3 نبی آئے تھے. تو میں دیکھنا چاہی تھی کہ یہ وہی قوم ہے یا نہیں. اور اس قوم میں جو عذاب آیا تھا وہ دھماکے کی شکل میں ہی آیا تھا. تو جب آپ یہاں پہ دیکھتے ہیں تو آپ کو مدین میں ہی شعیب علیہ السلام کا ذکر آتا ہے کہ شعیب علیہ السلام کو بھی مدین بھیجا گیا تھا، اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا. اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو اور روز آخر کے امیدوار رہو، اور زمین میں مفسد بن کر زیادتی نہ کرتے پھرو. تو یہ وہ آیات ہیں. اور یعنی اس طرح سے آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ اب آپ نے سیو کرنا ہے ان کو، تو آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے، یہاں پہ جانا ہوتا ہے، یہ 3 ڈاٹس نظر آ رہے ہیں، اس میں گئے اور آپ نے بک مارک کا بٹن دبائیں گے. اور میرے پاس یہ جو کلیکشن بنی ہوئی ہے میں نے ہر کلیکشن بنائی ہے، ٹھیک ہے. آپ کے پاس نہیں ہوگی تو آپ نے سب سے پہلے کریٹ نیو کا بٹن دبانا ہے اور آپ نے مدین کا ورڈ ڈالنا ہے. ٹھیک ہے، یہ میں نے مدین ڈالا. میرے پاس شاید ایرر نہ آئے کیونکہ میں پہلے بنا چکی ہوں اس طرح کا شاید. ٹھیک ہے، میرے پاس یہ آ رہا ہے کہ آپ کی کلیکشن آلریڈی ایگزسٹ ہے. اگر آپ سمجھیں کہ میں نے ابھی بنائی ہے، ٹھیک ہے، یہ ایرر نہیں آ رہا ہو کیونکہ آپ کے پاس نہیں آئے گا، کیونکہ آپ پہلی مرتبہ بنائیں گے. تو کریٹ کا بٹن دبا دیں گے، بن جائے گا. اس کے بعد آپ نے کبھی بنی بنائی کے اندر آپ نے جانا ہے تو آپ نے بک مارکس میں اسکرال کرنا ہے. جو سب سے نئی جو آپ نے لیٹسٹ لاسٹ آپ نے جو بنائی ہوتی ہیں سب سے لاسٹ اینڈ میں آ رہی ہوتی ہیں، تو آپ وہاں سے آپ دیکھتے جائیں گے، آپ کو مل جائیں گی. آپ کی یہ میری مدین نظر آ رہی ہے، میں مدین میں جاؤں گی، اسے سلیکٹ کر لوں گی. پھر یہاں پہ جاؤں گی، بک مارک میں جاؤں گی، دوسری والے کو بھی اگر میری سوٹیبل لگ رہی ہے سیو کرنے کے لیے. اور اس کے بعد پھر کیونکہ مدین جو ہے وہ بہت اسپیسیفک ذکر ہے اور فائدہ مند ہے کہ آپ ہر جگہ ہر ایک کو نوٹ کریں. وہاں کوئی اگر اسپیسیفک ہوتی ہے، ایسی ٹاپک ہوتا ہے جو جگہ جگہ، جیسے نیکی کا ذکر ہے، نماز کا ذکر ہے، نماز کا اپنے کس سینس میں آپ کو کس ریسرچ ٹاپک کے لیے چاہیے، اس کو آپ اس حساب سے سیو کریں نہ کریں، وہ آپ نے ان میں سے چننا ہوتا ہے. تو اب یہ مدین کو میں سب جگہ چنوں گی کیونکہ یہ سارے لنکس ہیں جو آپس میں مل رہے ہیں. اور اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے. پہلی مرتبہ آپ جب آپ دیکھیں گے کہ جب آپ بک مارکس کلک کر رہے ہوں گے تو پہلی بار میں آپ کا شو نہیں ہوگا کہ یہ بک مارک آپ کا سیو ہو گیا ہے. اب آپ دوبارہ اسی جگہ پہ جائیں گے، آپ دیکھیں گے بک مارک ابھی بھی لکھا آ رہا ہے، ورنہ ریموو بک مارک کا آپشن آ رہا ہوتا ہے، مگر وہ ریموو ہو نہیں جاتا کلک کر دینے سے. وہ آپ کو وہ آپشنس کھول دیتے ہیں، آپ اسے ریموو کرنے کے بجائے مزید 1-2 اور کیٹیگریز میں ایڈ کر دیں یا ایک اور کیٹیگری بنا کر اسے ایڈ کر دیں، آپ کی مرضی ہوتی ہے. تو مگر یہاں پہ ریموو کا آپشن اس لیے نہیں آ رہا کیونکہ ابھی ہم نے سیو نہیں کیا. یہ بھی ہم نے اس میں سے باہر نہیں نکلے، سیو ہو گیا ہے مگر باہر نہیں نکلے. اب ہم باہر نکل کر دوبارہ ہم نے جب اس اپنے بک مارک کیے ہوئے کانٹینٹ میں آنا ہوگا تو ہم کیا کریں گے کہ یہاں پہ اب یہ پٹی دیکھ رہے ہیں، یہاں پہ یہ تو سرچ باکس ہے نا، اس کے بعد نیچے ایک ایڈ ہے ان کا اپنا، اور اس کے بعد پروموشن ہے، اور اس کے بعد نیچے آپ دیکھیں ڈو اینڈ ڈونٹ بک مارک نوٹس اینڈ FAQs. بک مارک میں چلی جائیں، بک مارک میں جا کر یہ دیکھیں سنگل بک مارکس جو ہیں وہ سارے کے سارے ایک ساتھ سامنے شو ہو رہے ہیں. اور یہاں سائڈ میں کلیکشن ہے، کلیکشنس میں جائیں گے تو آپ کی کیٹیگریز یہاں نکل آئیں گی. آپ اس میں جا کر اس کیٹیگری میں جو آپ نے سیو کی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں سب کے ساتھ کوانٹیٹیز بھی آ رہی ہیں کہ کتنی آیات ہیں. سوری کینسل کلیکشنز میں گئی، یہ دیکھیں سب میں آیات کی کاؤنٹنگز آ رہی ہیں کہ کتنی آیات میں نے سیو کی ہوئی ہیں. ابھی یہاں میں نے بنائی تو مگر اس میں سیو نہیں ہوئی ہوئی، جبکہ میں نے اس وقت سیو کرنے کی کوشش کی تھی. تو آپ اسے کنفرم کر سکتے ہیں کہ چیزیں سیو ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے آپ نے اب یہ جو ہماری مدین والی تھی اس کے اندر ہماری 6 سیو ہو گئی تھیں، اور یہ ہمارے پاس انگلش میں شو ہو رہی ہے. ہم جب اس میں جائیں گے سیٹنگز میں، جیسے کنٹینیو ریڈنگ میں گئے، ایک مرتبہ ہم نے اسے اردو کرنا ہے، اوپر سیٹنگز نظر آ رہی ہیں، سیٹنگز میں جائیں گے اور آپ نے جو ٹرانسلیشن ہے، ٹرانسلیشن اینڈ تفسیر میں آپ گئے اور یہاں پہ جا کے آپ نے مولانا مودودی کی ابھی جو سلیکٹ ہوئی ہے نا انگلش والی ہوئی ہے. اب میں اگر یہ ہندی والی ہے، یہ اس پہ کچھ نہیں لکھا، اس کو اگر سلیکٹ کر دوں گی تو میری اردو میں ٹرانسلیشن آ جائے گی. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ٹرانسلیشن اردو میں آ گئی ہے. اگر آپ کو عربی چھوٹی لگ رہی ہے آپ سیٹنگز میں جائیں گے، عربک کے فونٹس بڑے کر دیں گے. اگر آپ کو یہ چھوٹا لگ رہا ہے اس کے فونٹس بڑے کر دیں گے. ٹھیک ہے،
اور اگر آپ نے اس کی تھیم کی کلرز کو چینج کرنا ہے، ڈارک تھیم کرنی ہے، تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں، یہاں اوپر سے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے آپ اس طرح سے چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں اور اس میں مزید چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں۔ بیک پہ آ جائیں۔ اب یہاں سے آپ کو کنٹینیو ریڈنگ کا ملے گا آپشن، مگر جب آپ سیو کر رہے ہوتے ہیں، جب آپ بک مارک کر رہے ہوتے ہیں سرچ فلٹر میں، تب آپ کو اس وقت نہیں ملتا، مگر آپ کو یہ بعد میں مل جاتا ہے کنٹینیو ریڈنگ کا نا۔ جب آپ کلیکشن کے اندر جا کے کسی آیت کو دیکھتے ہیں تو آپ کو کنٹینیو ریڈنگ کا آپ کو آپشنس ملتے رہتے ہیں، اور آپ اس میں جا کے اس آیت کے اوپر جا سکتے ہیں، اس کی ایگزیکٹ سورہ پوری کھل جاتی ہے۔ اس کے ارد گرد کی آیات ضرور دیکھا کریں، ڈائریکٹ صرف ایک آیت کو دیکھ کر پڑھ کر اس سے کوئی مطلب اخذ نہیں کیا کریں۔ شکریہ۔